شدید گرمی کے دن تھے، دوپہر کا وقت کب کا گزر چکا تھا۔ لوگ تھپیڑوں نے ہر ایک کی جان ہلکان کر رکھی تھی۔ عدالت کے سین میں بہت سارے لوگ درختوں کے نیچے بیٹھے صبح سے اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ ان میں ایک مفلوک الحال شخص اپنا منہ چھپائے دوسرے لوگوں سے الگ تھلگ بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک عدالتی اہلکار نے زور سے آواز لگائی، فلاں غدار کی اولاد میں سے فلاں شخص حاضر ہو کر پینشن وصول کر دے۔ یہ سننا تھا کہ حاضرین میں سے وہی شخص اٹھا، منہ چھپائے لرزتے بدن کے ساتھ شرمندہ اور سہما ہوا لوگوں کی طعن و تشنیع برداشت کرتا عدالت کے اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ شخص جب پینشن وصول کر کے عدالت سے باہر نکلا تو لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ لوگ غصے سے پاگل ہو رہے تھے، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس شخص کا تیا پانچا کر ڈالیں۔ جس کے منہ میں جو آیا اس نے بے دریغ کہہ ڈالا۔ پینشن وصول کرنے والا شخص اپنی ناتواں لرزتی ٹانگوں کے ساتھ تیز تیز چلتا ہوا احاطۂ عدالت سے باہر نکل گیا۔ اس شخص نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا جو لوگوں کے غصے کا سبب بنے۔ ہاں، البتہ جو کام اس کے آباء و اجداد نے ماضی میں کیا وہی لوگوں کی اس نفرت کا سبب تھا۔ ناظرین، میں ہوں اظہر مناس اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انسانی تاریخ کے سب سے انوکھی مگر بالکل سچی داستان سنانے جا رہے ہیں۔ ہم جانیں گے ایک ایسی عمارت کی داستان جو بنی انسانی نفرت کا نشانہ، جس کو تھوک محل، غدار محل اور نمک حرام ڈیوڑی جیسے نام دیے گئے۔ یہ بھی جانیں گے کہ یہ محل کس کی ملکیت تھا، اس محل سے اس قدر شدید نفرت کیوں کی جاتی تھی اور یہ نفرت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم کیوں نہ ہوئی، اس پر پیشاب اور تھوک کے نشان کیوں تھے، اور آخر میں یہ کہ اس کا پاکستان سے کیا تعلق۔ ان سارے سوالوں کے جواب جاننے کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ فوراً آپ تک پہنچ جائے اور علم کی کھوج کے اس سفر میں آپ ہمارے ہم سفر بنے رہیں۔ دنیا میں موجود مختلف تاریخی عمارتیں تمام انسانوں کا مشترکہ تاریخی ورثہ ہے۔ ان کی دیکھ بھال نہ صرف مقامی حکومتیں کرتی ہیں بلکہ اقوام متحدہ کا ذیلی ادارہ یونیسکو ان عمارتوں کو منہدم ہونے سے بچانے کی کوشش بھی کرتا ہے اور دیکھ بھال میں مصروف حکومتوں کی مالی مدد بھی۔ دنیا میں مختلف تاریخی عمارتیں تمام انسانوں کا مشترکہ ورثہ ہیں۔ انسانی فطرت ہے کہ وہ اپنے ماضی کے بارے میں جاننے کی تگ و دو میں ہمیشہ لگا رہتا ہے۔ اس کی اس دلچسپی کی وجہ سے ان قدیم تاریخی عمارتوں اور ان کے آثار کو دنیا بھر میں ممتاز مقام حاصل ہے۔ روزانہ ہزاروں لوگ ان مقامات کو دیکھ کر نوح انسانی کا ماضی کھنگالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوگ وہاں تصویریں بنواتے اور تاریخ کو اپنے سامنے پا کر انجانی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ہندوستان کی ریاست ہے مغربی بنگال، شہر ہے مرشد آباد اور علاقہ ہے لال باغ۔ گئے وقتوں میں یہاں پر ایک انتہائی خوبصورت اور بہت بڑا محل ہوا کرتا تھا جس کی شان و شوکت کا دور دور تک چرچا تھا۔ لیکن جب اس محل کا مالک اس جہان فانی سے رخصت ہوا تو عوامی غیظ و غضب کے سبب کسی کو اس محل میں رہائش اختیار کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ عوام کو اس محل سے ایسی شدید نفرت ہے کہ 265 سال گزر جانے کے باوجود اس نفرت میں کمی نہیں آئی۔ لوگ اس محل سے نفرت کا اظہار اب پہلے سے بھی زیادہ شدت سے کرنے لگے ہیں۔ آج بھی جب کوئی شخص اس محل کے قریب سے گزرتا ہے تو اس پر تھوکنا نہیں بھولتا۔ کچھ لوگوں کی شدت نفرت کا یہ عالم ہے کہ محل کی دیواروں پر آتے جاتے باقاعدہ جوتے مارتے ہیں اور پیشاب تک کر دیتے ہیں۔ یہ نفرت بلا تفریق رنگ و نسل، مذہب و مسلک ہے اور یہاں سے ہر گزرنے والا شخص اپنی نفرت کا اظہار فرض سمجھ کر کرتا ہے۔ ماضی کا یہ خوبصورت محل استبداد زمانہ کے سبب اب کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اس محل کے باقی حصے تو زمین بوس ہو چکے مگر اس کی ایک ڈیوڑی آج بھی باقی ہے اور وہی انسانی نفرت کا اصل نشانہ ہے۔ اس عمارت میں ایسی کوئی خرابی نہیں کہ اس سے نفرت کی جائے، بلکہ اس نفرت کا سبب اس محل میں رہائش پذیر اس کے مالک کا وہ عمل ہے جس کو غداری کا نام دیا جاتا ہے۔ ہزاروں سالوں کی انسانی تاریخ میں یہ پہلی عمارت ہے جس سے نفرت کی جاتی ہے اور یہ تاریخی حقیقت ہے کہ ملک کی عدالت نے اسے سرکاری طور پر غدار محل اور نمک حرام ڈیوڑی کا نام دے رکھا ہے۔ یونیسکو بھی اس کو عالمی ورثہ قرار دے چکی ہے۔ عرف عام میں اس کو تھوک محل بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ وہ شخص کس قدر بدبخت تھا جس کی نفرت تاریخ کا حصہ بن کر رہ گئی۔ اس دنیا میں آج تک اربوں انسان گزر چکے ہیں
جن سے ان کے جرائم اور گناہوں کی وجہ سے شدید نفرت کی جاتی ہے، مگر کسی کو بھی تاریخ میں اتنی زیادہ نفرت سے یاد نہیں کیا گیا کہ اس کے گھر کے نام کو نفرت کے نام سے تبدیل کر دیا جائے۔ اس محل کا موجودہ نام اس قدر زبان زد عام ہے کہ کسی کو اس کا اصل نام یاد نہیں۔ اس محل کے مالک کا نام میر سید جعفر علی خان بہادر تھا، اور اسی نسبت سے اس محل کا نام جعفر جنگ رکھا گیا۔ وہی آخری شخص تھا جو اس میں رہائش پذیر رہا۔ اس شخص کی غداری کے سبب اس کا نام غدار مال پڑا۔ اس غدار کے خاندان کا تعلق نجف عراق سے تھا۔ اس کے والد سید احمد نجفی اور دادا سید حسن طباطبائی تھے، جو ہجرت کر کے بہار میں آ بسے تھے۔ میر جعفر مرشد آباد میں ہی پیدا ہوا اور نواب علی وردی خان کی فوج میں ملازمت اختیار۔ وہ ایک عام سپاہی سے ترقی کرتے ہوئے سالار کے عہدے تک جا پہنچا۔ یہ شخص نہایت ہی چرب زبان اور بدطینت تھا۔ اس کی نگاہیں تخت بنگال پر مرتکز تھیں۔ وہ خود بنگال کے نواب بننے کا خواب دیکھا کرتا۔ بنگال کے نواب علی وردی خان کا انتقال 10 مئی 1756 کو ہوا، لیکن انتقال سے ایک ماہ قبل 9 اپریل 1756 میں اس نے اپنے نواسے نواب سراج الدولہ کو 23 سال کی عمر میں بنگال کے تخت پر تخت نشین کروا دیا۔ نواب سراج الدولہ نے جب بنگال کا تخت سنبھالا تو وہ ہر طرف سے سازشوں میں گھرا ہوا تھا۔ ایک طرف خاندان کے افراد مختلف سازشیں کرنے میں مصروف تھے، تو دوسری طرف ایسٹ انڈیا کمپنی کی ریشہ دوانیاں اور اس پہ مستعز یہ کہ ہندوستان میں طوائف الملوکی کا دور رہا تھا۔ ہندوستان چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ سراج الدولہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی ریشہ دوانیوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے فرانسیسی اور برطانوی دونوں کو اضافی قلعوں کی تعمیر کو روکنے کے احکامات جاری کیے اور اپنی سرگرمیوں کو صرف تجارت پر مرکوز کرنے کی ہدایت کی۔ تاہم یہ احکامات انگریزوں کو پسند نہ آئے۔ انہوں نے ان احکامات کی پابندی کرنے سے انکار کر دیا۔ نواب نے تخت سنبھالنے کے اگلے ہی ماہ مئی 1756 میں اپنے لشکر کے ہمراہ قاسم بازار میں قائم انگریزوں کی چھاؤنی اور کمپنی کی فیکٹری پر حملہ کر کے انگریزوں کو بہت نقصان پہنچایا اور ان کا قلعہ نواب کے قبضے میں آ گیا۔ اس کے فوراً بعد جون 1756 میں نواب کے لشکر نے کلکتہ میں انگریزوں کو شکست سے دوچار کر دیا، فورٹ ولیم پر قبضہ کر دیا۔ کلکتہ شہر کا انتظام اپنے بااعتماد میر جعفر علی خان کے سپرد کیا اور خود لشکر لے کر بہار میں ایک اور مہم کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہاں کامیابی کے بعد پورنیا اور پٹنہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ انگریزوں نے سر رابرٹ کلائیو کی کمان میں ایک فوج بھیجی جس نے کلکتہ پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ کلائیو نے محسوس کیا کہ نوجوان نواب کمپنی کے مفادات کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، اور کمپنی کے مفادات کے تحفظ کا واحد طریقہ یہ تھا کہ اس کی جگہ ایک شائستہ شخص کو نواب بنا دیا جائے۔ چنانچہ اس نے سراج الدولہ سے جان چھڑانے کے لیے مختلف امراء کے ساتھ مل کر ایک سازش اختیار کی۔ انہوں نے میر جعفر کو بنگال کے نواب بننے کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ تمام ضروری تیاری کرنے کے بعد اس معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام لگایا۔ ان تمام حالات نے پلاسی کی جنگ کی راہ ہموار کی۔ 23 جون 1757 میں انگریز جرنیل کلائیو اور نواب سراج الدولہ کی فوجوں کے مابین پلاسی کی مشہور جنگ لڑی گئی۔ اس جنگ سے بنگال کی قسمت کا فیصلہ ہوا۔ نواب سراج الدولہ کو معلوم ہو گیا تھا کہ میر جعفر اور اس کا بیٹا میر صادق، جو کہ میر میراں کے نام سے معروف تھا، انگریزوں کے مددگار ہیں، مگر میر جعفر نے کمال مکاری کی انتہا کرتے ہوئے اپنے محل جعفر جنگ میں قرآن مجید پر نواب کی وفاداری کا حلف اٹھا لیا۔ جنگ میں اگرچہ نواب بہادری سے لڑا اور فتح سے زیادہ دور نہ تھا، سالار لشکر میر مدن کی ناگہانی موت نے فتح کو شکست میں بدل دیا۔ میر مدن، جو کہ میر جعفر کی سازش میں شامل نہ تھا، اس کو میر جعفر کے آدمیوں نے جنگ کے دوران قتل کر دیا تھا، جس سے وفادار فوج بھی بدحواس ہو گئی۔ اگر سراج الدولہ کا سپہ سالار نہ مرتا تو نتیجہ کچھ اور ہوتا۔ جنگ کے دوران توپ خانہ کو غیر فعال کرنے کے لیے توپوں میں پانی ڈلوا دیا گیا۔ رہی صحیح کسر میر جعفر نے پوری کر دی۔ وہ اپنا لشکر لے کر الگ ہو گیا۔ اس لیے نواب میدان جنگ میں ناکام ہوا اور گرفتار ہو کر
میر جعفر کے 17 سالہ بیٹے میر میرا کے ہاتھوں اسی محل کے اس حصے میں قتل ہوا جس کو آج دنیا نمک حرام ڈیوڑی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ میر جعفر نے یہ عہدہ حاصل کرنے کے لالچ میں نواب سراج الدولہ سے غداری کر کے انگریزوں کی جیت کا راستہ ہموار کیا۔ اس نے بنگال پر انگریزوں کا عملاً قبضہ کروا کر برِ صغیر کے دروازے انگریزوں کے لیے وا کر دیے۔ 1857 میں جب برِ صغیر میں مجاہدین جنگ آزادی میں اپنی جانیں اپنے مادر وطن پر قربان کر رہے تھے، جسے انگریزوں نے غدر کا نام دیا تھا، اس سے ٹھیک 100 سال پہلے انگریزوں نے میر جعفر کو اس کی غداری کے صلے میں 1757 میں بنگال کا نواب مقرر۔ چند روز بعد انگریزوں نے میر جعفر کو بے دست و پا کر دیا اور وہ ایک کٹ پتلی حکمران بن کر رہ گیا۔ اصل اختیارات لارڈ کلائیو کے پاس تھے۔ جب میر جعفر نے دیکھا کہ اس کے اختیارات نہ ہونے کے برابر ہیں تو اس نے ایک بااختیار حکمران بننے کے لیے ڈچ فوج سے مدد لی۔ تاہم نومبر 1759 میں انگریزوں نے چنسورا کی لڑائی میں ڈچ فوج کو شکست دی اور اسے اپنے داماد میر قاسم کے حق میں دستبردار ہونے پر مجبور کر دیا۔ انگریز نے اس کی دستبرداری کے بعد اس کی پینشن مقرر کر دی اور اس کے داماد میر قاسم علی خان کو نواب بنا دیا۔ نئے نواب میر قاسم علی خان نے ثابت کیا کہ وہ قابل اور آزاد ذہنیت کا حامل ہے، مگر جلد ہی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ ایک تنازع ہو گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ کمپنی نے ریاست کو ٹیکس ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس انکار نے میر قاسم کو سیخ پا کر دیا۔ میر قاسم نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو اپنے علاقے سے نکالنے کے لیے ایک اتحاد بنایا۔ 22 اکتوبر 1764 ایسٹ انڈیا کمپنی کی افواج اور بنگال کے نواب میر قاسم، اودھ کے نواب شجاع الدولہ اور مغل شہنشاہ شاہ عالم دوئم کی مشترکہ فوجوں کے درمیان بکسر کی جنگ لڑی گئی۔ اس جنگ میں کمپنی کی فوجوں نے اتحادیوں کو شکست دے کر میر قاسم کا تختہ الٹ دیا۔ میر جعفر انگریزوں کی مہربانی حاصل کرنے میں کامیاب ہوا اور 1764 میں دوبارہ نواب بنا۔ منصور الملک ہیبت جنگ نواب سراج الدولہ بنگال، بہار اور اڑیسہ کا صحیح معنوں میں آخری آزاد حکمران تھا۔ اس کی جنگ پلاسی میں شکست سے بنگال میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے اقتدار کا سورج طلوع ہوا اور آہستہ آہستہ پورے بنگال کو انگریزوں کے پنجہ استبدال میں لے کر چلا گیا۔ میر جعفر کی وفات 5 فروری 1765 میں ہوئی۔ انتہائی مزے کی بات ہے کہ اس شخص نے جن لوگوں کے لیے اپنی قوم اور ملک سے غداری کی، انہوں نے ہی اس شخص کو تاریخ کا سب سے بڑا غدار قرار دے دیا اور اس کے محل کو غدار محل کا نام دیا، جس کی دیواروں پر تھوک اور پیشاب کے نشانات آج بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ غداری ایک ایسا جرم ہے جسے تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی۔ میر جعفر کی اس غداری کو 257 سال ہو چکے، مگر اس کا یہ عمل آج بھی ایک ضرب المثل ہے۔ اگر آج بھی کوئی شخص ملک و قوم سے غداری کرتا ہے تو اسے میر جعفر کے نام سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اور اب آخری بات، وہ بات یہ ہے کہ اس غدار محل کا پاکستان سے کیا تعلق ہے۔ پاکستان کے چوتھے گورنر جنرل اور پہلے صدر جنرل اسکندر مرزا اس غدار میر جعفر کا پڑپوتا تھا، جو 4 سال تک اقتدار بالا کے مزے لوٹتا رہا۔ اس نے اپنے پردادا کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اقتدار میں رہنے کے لیے 4 منتخب وزیر اعظموں کو گھر بھیجا، حتیٰ کہ اقتدار سے چمٹے رہنے کے لیے ملک خدا داد پاکستان کو مارشاء اللہ کی طرف دھکیلنے میں بھی کوئی کسر نہ چھوڑی۔ مگر آخر میں وہی ہوا جو کسی بھی غدار کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو اس کے یارغار ایوب خان نے اقتدار سے بے دخل کیا۔ زندگی کے آخری سال نہایت قسم پرسی کی حالت میں اس نے برطانیہ میں گزارے۔ اس کے ہوٹل کا کرایہ بھی ملکہ برطانیہ اپنی جیب سے دیا کرتی تھی۔ مرنے کے بعد پاکستان میں دفن ہونے کی اجازت نہ ملنے پر اسے ایران میں دفن کیا گیا۔ آج پاکستان کو آزاد ہوئے 75 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، مگر پاکستان ابھی تک ان سازشوں کا شکار ہے جو میر جعفر بلکہ اس سے بھی پہلے شروع ہوئی تھی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ۔